تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے، یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دیا، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا ہے۔ 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری بتائی والذین ہم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں۔ چوتھی ہے والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبہ ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ ہمیں یورپ سے ملا۔ ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے۔ جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا۔